الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اس سورہ کا نام ہے سورہ نوح. نوح سب سے پہلے نبی کا نام ہے. نوح دنیا میں جنہیں سب سے پہلے نبی و رسول بنا کر باضابطہ بھیجا گیا ان کا نام ہے نوح. قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی حالات کا تذکرہ مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے کیا گیا ہے، لیکن بطور خاص سورہ نوح میں ان کی دعوتی زندگی کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا. نوح علیہ السلام وہ نبی ہے جنہوں نے اپنے قوم کو 950 سال تک سمجھایا. 9 گھنٹہ نہیں، 9 دن نہیں، 9 مہینہ نہیں، 9 سال نہیں، 950 سال، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نبی کو کتنا صبر کرنے والا ہونا چاہیے. اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا تک، پوری دنیا کے رہنے تک، یعنی قرب قیامت یا قیامت تک جو کوئی بھی داعی اور مبلغ ہوگا انہیں نوح علیہ السلام کا طرز زندگی اور طرز عمل اپنانا ضروری ہے. یہ سورہ نوح ہے، اس کی پہلی آیت میں لفظ نوح آیا ہے، اسی کو اس سورہ کا نام رکھا گیا، بنا دیا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے ہوتا ہے کہ مکی دور کے ان ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا جب مکہ کے کفار و مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مخالفت شروع کر دی تھی. اس سورہ کا مرکزی اور خاص مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نبی کی مخالفت کرتا ہے تو اس انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. نبی کی بات مان لیتا ہے تو انسان آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان نبی کی بات کا انکار کرتا ہے تو اس انسان کا دنیا میں عذاب الہی سے دوچار ہونا یقین بن جاتا ہے. اور اسی روشنی میں علماء مفسرین نے بیان کیا، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جانشی، ان کے وارث علماء اور داعی حضرات ہوتے ہیں، تو جو انسان بھی دین کی دعوت دیتا ہے اس انسان کی صرف اس لیے مخالفت کی جائے کہ ان کے من کے مطابق باتیں نہیں کرتا تو وہ انسان بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے. چونکہ انبیاء و مرسلین سے لوگوں کا ذاتی اختلاف نہیں تھا، بلکہ اختلاف دعوت کی بنیاد پہ تھا. تو اگر کوئی انسان آج بھی دعوت کی بنیاد پر کسی کی مخالفت کرتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یقیناً ہم نے ہی
نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، اور یہ کہا تھا ان انذر قومک کہ آپ اپنے قوم کو خبردار کر دیجیے، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ ہر دور میں ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے بشیر و نذیر بن کے جا رہے ہیں، اچھی اعمال پر بشارت و خوشخبری سنائیے، تو برے اعمال یا معصیت و گناہ گاری کی بنیاد پر انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیے۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انذار کا لفظ استعمال کیا ہے، خوف دلائے، ڈر دلائیے کہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ بچنے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے پرہیز کرے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا اپنی قوم میں جائیے، آپ انہیں خبردار کر دیجیے، یہ بتائیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آیا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ ہی کی بندگی کرو، اور اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور اللہ کی بندگی کرنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی صورت یہ ہوگی کہ میری اتباع فرما برداری کرو۔ چنانچہ آگے اس کی وضاحت ہے، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، کوئی لگائی لپٹائی والی بات نہیں ہے، خفیہ اور پوشیدہ طور کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں بات جو تمہارے سامنے کرتا ہوں بالکل کلیئر کٹ صاف ستھری بات کرتا ہوں۔ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی و رسول بنایا، اور میں تمہارے پاس اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس ہی نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا، خبردار کر دینے والا ہوں کہ سنو، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو، ورنہ پھر اللہ کے عذاب سے بچنا تمہارا دشوار اور مشکل ہو جائے گا۔ مزید اس کی وضاحت آگے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، میرے ڈرانے کا، خبردار کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس اللہ ہی سے ڈرا کرو، اور اللہ کی عبادت و بندگی میں صرف میری ہی اتباع فرما برداری کرو۔ یہ وجہ ہے کہ ہر دور میں عبادت اللہ کی رہی ہے اور طریقہ اس زمانے کے رسول کا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور رسول کے علاوہ کسی غیر کا طریقہ اپناتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی، اور اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی عبادت کرتا ہے لیکن وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو ایسی عبادت کا بھی اعتبار نہیں ہے، یعنی عبادت اللہ کی ہوگی اور طریقہ رسول اللہ کا ہوگا۔ فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرا کرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگر یہ تین کام کر لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی، اس کے مطابق عمل پیرا ہوگے تو اللہ کی جانب سے نوازش ہوگی، اور اگر اس کے برخلاف کرو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونے کے لیے بھی تیار رہو۔ کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہو
اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو، عبادت، خوف اور اطاعت رسول، یہ تین وہ چیز ہے جس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، سوچتا گناہ معاف ہو جائے، نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا نہیں، سوچتا گناہ معاف ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا نہیں، سوچتا گناہ معاف ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اس آیت نے باضابطہ تین بنیادی چیزیں بیان کی ہیں: اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرا کرو، رسول کی اطاعت کرو، تب خوشخبری سنائی گئی یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آج دنیا میں انسان اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتا ہے، اپنے علاوہ سب کو گناہ گار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے سب کو اچھا سمجھیے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیے، تو شاید توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ورنہ دل آپ کا موٹا ہوگا، دل آپ کا سخت ہو جائے گا، گناہ کرتے کرتے آپ کا دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ کوئی اچھی بات آپ کے دل پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی۔ کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، اناد سے اپنے دل کو اتنا اپنے گھیر کے رکھا ہے کہ نبی کی بات بھی آپ کے دل پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی انسان پر قرآن و حدیث کی بات مؤثر نہیں ہوتی، اثر انداز نہیں ہوتی، اس میں قرآن حدیث کا قصور نہیں ہے، اس انسان کے اعمال کی خرابی کا نتیجہ ہے کہ دل ان کا اتنا سخت اور مضبوط بنا دیا گیا کہ قرآن حدیث کی بات انہیں اچھی نہیں لگتی یا اثر انداز نہیں ہوتی۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، دوسرا فائدہ یہ بتلایا گیا اللہ کی عبادت کا، اللہ سے ڈرنے کا، رسول کی اطاعت کا، کہ وہ ایک وقت متعینہ تک تمہیں زندہ رہنے کا موقع فراہم کرے گا۔ گناہ گار انسان ہے، توبہ کرے گا یعنی گناہ سے بچ جائے گا، گناہ سے بچنے کے بعد اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی عبادت رسول کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ ایک فائدہ یہ بتایا کہ اللہ گناہ بخش دے گا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کا پھر موقع عطا کیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ نے آپ کی تباہی کا وقت متعین کر دیا ہے، جب وقت آ جائے گا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اس کے بعد فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یقیناً جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ اتنے بج کے اتنے منٹ پر تباہی آنے والی ہے، سارے حفاظتی انتظامات کر لینے کے بعد بھی اب اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ابھی جمعہ کا واقعہ آپ کے سامنے عالمی پیمانے پر خطرناک واقعہ، تباہی و بربادی اور آگ کے لگنے کا جو انداز ہوا، کوئی نہیں بچ سکا۔ حفاظتی انتظامات تو بے شمار ان کے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے مصیبت اور پریشانی، کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں، سب جل کے راکھ ہو گئے۔ جب دنیاوی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ جانتے ہیں کیا وہ؟ ہم تو اس کے ظاہری اسباب و علل بتلا دیتے ہیں، لیکن اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ آپ کمزوروں کو جو دبایا ہے، اس کی آہ انگارہ بن کر آپ پر چھا گئی ہے، اور نتیجے کے طور پر آپ کو توبہ استغفار کا موقع نہیں ملا اور تباہی و بربادی سے دوچار ہو۔ اس لیے غریب کو مسلنے سے اور انہیں دبانے اور پریشان کرنے سے پرہیز کیجئے، ورنہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ کوئی بتا دے، کچھ بھی حالات بتا دے، الگ سی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ کی جانب سے فلسطین یا حماس کے مظلوم انسانوں پر جو ظلم بربریت کے پہاڑ آپ نے توڑے ہیں، اور ان کے ذریعے سے
جو بد دعا کے کلمات ان کے دل کی گہرائی سے نکل کر عرش معلیٰ تک ٹکرائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بچنے کی کوئی صورت نہیں نکلی ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا متعین و مقرر کردہ وقت آ جائے گا اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا جلا کے راکھ کر دینا ہے، اب بچا ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس کو جان لیتے ہیں، اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کا عذاب ٹلتا نہیں ہے، اگر تم اس کو جان لو گے تو کبھی اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دو گے۔ رسول کی مخالفت کر کے، گناہوں میں لت پت ہو کر کے، اللہ کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہو، اگر توبہ استغفار نہیں کرتے ہو اور اپنے حالات کو سدھارتے نہیں ہو، پھر اللہ کی جانب سے جو وقت متعین کر دیا گیا، جو گھڑی مقرر کر دی گئی، جب اس کا وقت پورا ہوگا اس سے کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے ایک لمبی مدت تک سمجھایا بجھایا۔ قرآن مجید میں کہا 50 کم 1000 سال، یعنی 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی خیر خواہی کے پیش نظر سمجھایا بجھایا، لیکن جب انتہا ہو گئی، ایسے دائی کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا گیا، دین کی طرف بلانے والے کی بات ماننے کے بجائے اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا گیا، اللہ کی فرما برداری کی طرف دعوت دینے کے والے کے ساتھ ان کے خلاف اس طرح کا سلوک روا رکھا گیا کہ روئے زمین پر ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا۔ تو اخیر میں نوح علیہ السلام بھی مظلوم ٹھہرے اور دیکھا کہ ساری قوم کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو سب سے بڑا سہارا انہوں نے پکڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے انہوں نے فریاد کر دی۔ کب فریاد کی؟ قرآن نے ایک نقشہ پیش کیا ہے، کاش کہ لوگ قرآن پڑھنے والے معنی مطلب کے ساتھ اس نقشہ کو سامنے رکھیں تو باتیں بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے اور عبرت و نصیحت کرنا آسان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات و دن پکارا، یعنی دعوت و تبلیغ کی انتہا کر دی، رات ہو کہ دن ہو، صبح ہو کہ شام ہو، جس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی ضرورت ہے دعوت و تبلیغ کرنے کی، اللہ میں انہوں نے پیغام طرف پہنچا دیا، مگر حالات کیا ہوئے؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میرے پکارنے کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ میری بات مان لیتے، جتنا میں نے اسے پکارا اور دعوت دیا اتنی ہی انہوں نے راہ فرار اختیار کیا، ہم سے دور بھاگنے کی کوشش کی۔ اس اندازہ لگائیے گا، ایک آدمی عام طور سے مظلوم ہے، لیکن ایک دائی اگر مظلوم ہوتا ہے اس کی دعوت اللہ کی بارگاہ میں اور زبردست ہوتی ہے اور پہلے قبول ہوتی ہے۔ اس اللہ کے نبی نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی فریاد سننے کے لیے خود نیچے اتر آتا ہے، یہ عام مظلوم کی بات ہے، لیکن اگر کوئی انسان دین کی دعوت کی بنیاد پر مظلوم بنتا ہے اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس فریاد کو اور جلدی سنتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات و دن پکارا ہے، رات و دن میں نے دعوت دی ہے، لیکن جتنی میں نے دعوت دی، جتنا سمجھانے بجھانے کا ہم نے کام کیا،
اتنے ہی میری قوم کی مخالفت تیز ہوتی چلی گئی اور وہ مجھ سے فرار کا راستہ، بھاگنے کا راستہ اپنانے لگے۔ ہم سوچتے میرے قریب آئیں گے، میں اس کو سمجھاؤں گا، لیکن وہ میرا سایہ دیکھ کے بھاگتے، میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ دور رہتے ہیں، نفرت کرتے اور بھاگتے۔ اور مزید وضاحت قرآن نے کی ہے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اے اللہ، میں نے جب ان کو دعوت دی، انہیں پکارا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، مقصد یہ تھا یہ میری بات سن کر تیری عبادت و بندگی کر لے تو تو انہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ میں نے ان سے دعوت اسی لیے دیا تھا کہ تو اس کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو مٹا دے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، ان لوگوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیا۔ کیوں؟ تاکہ داعی کی بات ان کی کان تک پہنچ نہ سکے، مبلغ کی بات ان کی کان تک پہنچ نہ سکے۔ آج کے دور میں کان بند کرنے کے لیے کان میں روئی ڈال لیا ہے، اور صورت حال اور ترقی یافتہ ہے، وہ موبائل کو کنیکٹ کرنے کے لیے بلوٹوتھ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، کان میں ایسی چیز ڈال لیا کہ باہر کی کوئی آواز ہی نہیں آتی، بظاہر دکھتا کچھ نہیں ہے لیکن بیٹھا ہوا سامنے ہے، لیکن کان کے ذریعے سے دل و دماغ تک جو کسی داعی و مبلغ کی بات پہنچنی چاہیے وہ موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، ان لوگوں نے اپنی اپنی انگلیاں اپنے اپنے کانوں میں ٹھوس لیا، یعنی کان بند کر لیا تاکہ داعی کی آواز ہم سن نہ سکے، مبلغ کی آواز سن نہ سکے، دین کی بات سمجھانے والے کی آواز سن نہ سکے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یہ اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے ہیں۔ اس کا دو مفہوم بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کپڑا اوڑھ کر کے اپنے کان میں ٹھوسی ہوئی انگلیوں کو بھی چھپا دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ ایک تو کان میں روئی ڈالی ہوئی ہے، انگلی ڈالی ہوئی ہے، تیسرا پردہ اور ڈالا کہ کپڑا بھی ڈال دیا کہ کان میں کسی انداز کی آواز ہی نہ پہنچے۔ دوسری صورت، اپنے چہرے پر کپڑے ڈال لیتے ہیں، یعنی یہ لوگ کسی داعی و مبلغ کا چہرہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، نگاہ پھیرتے ہیں، ہم آپ کو دیکھیں گے ہی نہیں۔ تیسری بات، انسان جب کسی دینی مجلس سے بھاگنا چاہتا ہے اس وقت بھی انسان اپنے چہرے کو چھپاتا ہے۔ ایک تو آج بڑا اچھا بہانہ ہو گیا، کان میں فون لگایا، سمجھا کوئی خاص فون آ گیا، نکل گئے۔ دوسرا، اپنا منہ ڈھانکتے ہوئے رومال کا استعمال کرتے ہیں کہ شاید وہ ہم کو پہچان نہ لے، سیدھے سے نکل جاؤ۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یہ اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، یا تو مبلغ کو دیکھنا گوارا نہیں ہے، یا مبلغ سے اپنے آپ کو چھپا کے نکل جاتے کہ وہ پہچان لے تو بلا نہ لے ہم کو۔ ایک انجان آدمی کو آدمی نہیں بلاتے، لیکن جان پہچان کا آدمی ہے، کچھ بلا، ادھر آؤ، تو وہ چہرے ہی چھپا لے تو دیکھیں گے کیا؟ تو چہرہ چھپا کر داعی و مبلغ کی مجلسوں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، وَأَسَرُّوا، اور وہ اصرار کرتے ہیں اپنے گناہوں پر، اپنی حرکتوں بھی اصرار کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کرتے ہیں۔ کسی اچھی بات بیان کرنے والے انسان کی بات سے دور ہٹ جانا، یہ اس کلام الہی کی توہین اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ چھوڑو اس کی کیا بات سنیں گے، ایک گھسی پٹی بات کرتے ہوں گے، وہی قرآن حدیث کی بات کرتے ہوں گے، اسی قسم کی بات زبان سے نہیں بولتا ہے، لیکن اپنی حرکات و سکنات سے قرآنی آیات اور حدیث رسول کی بے عزتی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟
اے اللہ جب بھی میں نے انہیں پکارا ہے میرا مقصد پکارنے کا تھا کہ تو اسے معاف کر دے گا، لیکن ان لوگوں کی حالت ایسی ہوئی کہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہے، اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے کپڑے اوڑھ لیے ہیں، اور اپنے گناہوں پر انہوں نے اصرار بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ متکبرانہ انداز میں تکبر کے ساتھ ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ایک سما باندھا ہے۔ اب اس کے بعد جو آخر رکوع میں بد دعا کے کلمات ہے، اللہ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کو دلیل پیش کر رہے ہیں، اب میں اگر اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتا ہوں تو بد دعا کرنے میں حق بجانب ہو۔ 1-2 سال نہیں، 950 سال سمجھانے کے باوجود قوم نے مجھے مان کر نہیں دیا ہے، بلکہ میری مخالفت کی اور مجھے ہی اپنے علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب الہی میری تجھ سے صدا ہے اور گزارش و درخواست ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی ہے۔ جہری نماز اور سری نماز آپ جانتے ہیں، جس نماز میں زور سے قرات کی جاتی ہے اسے جہری نماز کہا جاتا ہے، پوری مسجد کے لوگ سنتے ہیں، باہر بھی سن لیتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ سری نماز ابھی ظہر کی پڑھیں، ابھی عصر کے پڑھیں گے۔ وہ سری نماز امام صاحب آہستہ پڑھتے ہیں، مقتدی سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن امام جہاں جن کو زور سے بولنا تھا، ان 2 وقتوں کی نمازوں میں وہ آہستہ سے پڑھتے ہیں، اس کو سری کہتے ہیں۔ مغرب کی اخیر کی مغرب کی 1 رکعت میں، اور پھر اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت میں امام آہستہ ہی پڑھتا ہے، وہ سری ہے، یعنی اس کی 2 رکعت سری اور 2 رکعت جہری ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے اسے زور سے دعوت دیا۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس کو بلائے فلائے سنیے، ادھر سنیے، ادھر سنیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھا نہیں ہوگا یا سنا نہیں ہوگا، وہ سن کے انسن کر دیا، یعنی کوئی میں نے زوردار انداز میں بآواز بلند میں نے ان کو دعوت دی، اور اسی پر بس نہیں کیا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے ان کو علی اعلان دعوت دیا، اور پھر میں نے اس کی خیر خواہی کے پیش نظر چھپ چھپا کے بھی دعوت دی۔ دعوت کے 3 طریقے میں نے اپنائے۔ ایک تو مجمع عام میں عام اعلان کر دیا، یہ بھی دعوت ہے۔ سب کے سامنے ہم نے زوردار انداز میں تقریر کی، یہ بھی دعوت دی۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو سب کے سامنے سمجھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں ان کے گھر جا کر یا کسی کنارے بیٹھ کر بالکل آہستگی سے میں نے دعوت دی، تاکہ ان کی شان کے خلاف کچھ نہ ہونے پائے۔ میں نے یہ بھی کیا ہے۔ اے اللہ میں نے مجمع میں بھی تقریر کرتے ہوئے ان کو دعوت دی ہے، مجلس کا قیام کر کے میں نے ان کو دعوت دی ہے، زوردار انداز میں نے دعوت دی ہے، علی اعلانیہ اور برملا میں نے دعوت دی ہے، بآواز بلند میں نے دعوت دی ہے۔ تو میں نے خیر خواہی کے جذبے کے پیش نظر بالکل آہستگی کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ میں نے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے میں ان کی غلطیوں پہ ٹوکا ہے، انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر میں نے کہا، سمجھاتے بجھاتے میں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگو، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب انسان بولتا ہے اتنا گناہ کر لیا اب کیا جائیں گے معافی مانگنے، معاف کرے کہ نہیں کرے گا؟ تو ہر دور میں اللہ کے نبیوں نے قوم سے کہا جتنا بڑا گناہ کر دو، شرک ہی کیوں نہ کر لیے ہو، توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر توبہ کیے بغیر مر جاؤ گے تو بڑا سے بڑا گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ زندگی میں تو شرک سے توبہ کر سکتے ہو نا، اس لیے استغفار کرو۔ میں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت کی دعا مانگو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ اب اس کے بعد استغفار کی ایک فضیلت بیان کی گئی۔ استغفار اللہ سے معافی مانگ لینا، گناہ کرنے کے بعد
اشک ندامت بہا کر اللہ کی بارگاہ میں رو دھو کر گریزاری کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لینا۔ اگر کوئی انسان ایسا کر لیتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ کم از کم 4 فائدوں کا تذکرہ اس کے بعد قرآن نے کیا ہے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے پر آسمان سے بارش کا برکھا برسا دے گا، موسلادھار بارش برسا دے گا۔ آج اگر کہیں پانی رک جاتا ہے، قحط سالی واقع ہو جاتی ہے، خشک سالی کا معاملہ پیش آتا ہے، آدمی پانی کے قطرہ قطرہ کو ترسنا شروع ہو جاتا ہے، زمین کے اندر پانی چلا جاتا ہے، نکالنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بعض علاقے میں گرمی کے موسم میں پانی بالکل سوکھ جاتا، پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی زمین کا پانی سوکھا کیوں؟ روئے زمین پر جب ہم نے گناہ کیا، روئے زمین سے آسمان تک کی فضا کو اپنے گناہوں کے ذریعے سے ہم نے بھر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے قطرات کو روک لیا، آسمان کے پانی کو آسمان میں رہنے دیا اور زمین کے پانی کو اس کی گہرائی تک پہنچا دیا۔ فرمایا استغفار کرو گے تو آسمان سے بارش کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ مال اور اولاد میں اضافہ فرما دے گا۔ آدمی مالی اعتبار سے بحرانی کیفیت سے دوچار ہے، بولے مال نہیں ہے، مال کمانے کے لیے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک حیران و پریشان و سرگردہ رہتا ہے، لیکن قرآن نے جو نسخہ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کساد بازاری ہے، کام چل نہیں رہا ہے، نقصان ہو جا رہا ہے۔ اس کی وجہ تلاش کیجئے، حقیقی وجہ کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاس کسٹمر کو نہیں بھیجتا ہے، اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مالی پریشانی کو دور نہیں کرتا ہے۔ اس پر غور کیجئے اور استغفار کیجئے، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا اور تمہاری اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ مال زیادہ ملے گا، کھائے گا کون؟ تو تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں، مال کا انبار ہے، چلا گیا، اس کے مال کا کوئی پرسان حال ہے نہیں ہے، دوسرے لوگ اس پر چھینا چھپٹی کرتے ہیں، غاصبانہ انداز میں ضبط کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں زندگی میں مال و دولت کی بہتات، فارغ البالی خوشحالی ان کے پاس، وہ اپنے اڑوس پڑوس اور ذمہ دار یا قرابت دار کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اچانک اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، اس کی دولت کس کام کی رہی؟ فرمایا اللہ تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ ایک چوتھی چیز بتائی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے باغات تیار کر دے گا اور تمہارے نہریں جاری کر دے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کھیت کھلیان میں نقصان ہو جاتا ہے، پیداوار نہیں ہوتا، اپجاؤ نہیں ہوتا، کاشتکاری تو ہوتی ہے، سرگردہ حیران و پریشان کسان رہتا ہے، لیکن کچھ اس کو ملتا ہی نہیں ہے، نقصان پر نقصان ہو جاتا ہے۔ کہا استغفار کرو، تمہاری اس انداز کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، تمہارا کھیت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر تمہارے لیے وہ اللہ نہریں جاری کر دے گا۔ پانی لاؤ گے کہاں سے؟ نہ آسمان سے پانی برس رہا ہے، نہ زمین سے تم پانی نکال پا رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس بہت سارے وسائل پانی نکالنے کے، لیکن وہ سارے وسائل کو اللہ بند کر دیتا ہے، تو پانی لاؤ کہاں سے؟ جب تک اس زمین کو پانی سے آراستہ نہیں کیا جائے گا، سیراب نہیں کیا جائے گا، وہ زمین کھیتی کرنے کے لائق نہیں رہے گی۔ تو وہ اللہ تمہارے لیے جگہ جگہ پر نہریں بنا دیتا ہے، وہاں سے پانی کھینچ کے لاتے ہو اور اپنے کھیت میں پٹاتے ہو۔ کس بنیاد پہ کہا؟
اگر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، معافی کے طلبگار بنو گے، تو اللہ آسمان سے پانی برسائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہارے کھیت کھلیان کو درست بنا دے گا، اللہ تمہارے لیے روئے زمین سے بھی نہریں بھی جاری کر دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی، بہت مشہور تابعی ہے، ان سے کئی سوالات لے کے، ایک سوالات لے کے کئی لوگ آئے۔ کسی نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کہ استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے، لے استغفار کرو۔ کسی نے کہا شادی تو ہو گئی ہے، بچے نہیں ہو رہے، کہ استغفار کرو۔ کسی نے کہا ہم کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن کچھ غلہ جات پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں، کہ استغفار کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ استغفار میں یہ سارے راز مضمر ہیں۔ اگر کوئی انسان دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی چاہتوں کے ساتھ اس کا ساتھ دیتا ہے، اور نتیجے کے طور پر ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہم اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، بس ہو گیا۔ وہ ہمارا تو لگتا ہے کہ عادت بن گئی ہے نماز روزہ کی۔ جس مقصد کے تحت نماز روزہ کرنا چاہیے، وہ مقصدیت کا حصول نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا۔ نتیجے کے طور پر ہم سب کچھ کرتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ انسان دعا کرتا ہے نا، عالمی پیمانے پر دعائیں ہوتی ہیں۔ حرمین شریفین میں باضابطہ رمضان کے مہینے میں رات کے اخیر حصے میں زبردست دعا ہوتی۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان دعوت و تبلیغ کو چھوڑتا ہے، حق بات کے بتانے سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، تم دعا کرتے بھی رہ جاؤ، تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی۔ اور بہت سارے شرائط ہیں۔ حرام کھاؤ گے، حرام تمہارا جسم ہوگا، حرام لباس ہوگا، حرام کے خوراک تم نے کھایا ہے، دعا کرو گے، تمہاری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ لیکن حلال کھانے والے لوگ بھی، مسجد حرمین شریفین کے ائمہ حضرات بھی دعا کرتے اور کر رہے ہیں، لیکن دعاؤں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ ہم نے انفرادی طور سے دعوت و تبلیغ تو کی ہے، لیکن عالمی پیمانے پر دعوت و تبلیغ کا جو نظام چلنا چاہیے، ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں سے اس کا انتخاب نہیں کیا ہے، اور اس روشنی میں دعوت و تبلیغ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس لیے دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کے عرش تک پہنچتی ہی نہیں ہے، وہیں سے باہر سے پھینک دیا جاتا ہے۔ وجہ پھر آگے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے وقار کو اور اس کے مقام و منصب کو سمجھتے نہیں ہو۔ دوسرا معنی، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو۔ دونوں طرح کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے مقام کو سمجھے، اللہ کے وقار کو سمجھے، اللہ کی عزت و احترام کو سمجھے، کیونکہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والا کتنا اعلیٰ و رفع ہے، اس مقام و منصب کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اللہ نے انسان کو اس کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ رب کو پہچاننا ہو۔ آفاق و انفس میں، پوری کائنات میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اگر اتنا دور تک تم سوچ نہیں سکتے ہو تو کم سے کم اپنی تخلیق پر، پیدا ہونے کے مراحل پر غور کرو۔ جو تمہارے پاس جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، سر سے لے کے پیر تک سینکڑوں جسم کے اعضاء ہیں، اجزاء ہیں، حصے ہیں، ان میں الگ الگ انداز میں غور فکر کرو تو پتہ چلے گا کہ اللہ کس لائق ہے، اور اس کا ادب و احترام کتنا بجا لانا چاہیے، اس کی تعظیم و تکریم کتنی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یقیناً اللہ نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کے پیدا کیا ہے۔ ابھی خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے تفصیل آئی ہے، مٹی سے پیدا کیا، نطفہ سے پیدا کیا، پھر جمع و خون سے پیدا کیا، گوشت سے پیدا کیا، ہڈی بنایا، ہڈی پہ گوشت چڑھایا، 9 مہینہ یا 6 مہینہ ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد بچے کو دنیا میں لایا، پھر اس کے بعد مختلف قسم کی پریشانیاں ان کے سامنے آتی رہی،
اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو باہر نکال دیا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس اللہ نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ نے 7 آسمان کو تہبدہ پیدا کیا. یہ آسمان ہے، اس کے اوپر آسمان، پھر اس کے اوپر آسمان، پھر اس کے اوپر آسمان، 7 آسمان ہیں. کا غور کرو، آسمان پہ غور کرو، پتا چلے گا. چھوٹا موٹا چھت بنا تو کتنا پیلر لگاتے ہو، شادی بیاہ کسی فنکشن پروگرام میں کچھ تنابے لگاتے ہو، شامیانہ گاڑتے ہو، اس میں کتنی کھوٹیاں اور کتنے رسیاں لگتی ہیں، تو اس کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس ہو، اگر ہوا کا جھونکا اڑ بھی جائے. پوری دنیا کو یا پورے روئے زمین کو گھیرا ہوا وہ آسمان جو سائبان کی شکل میں ہے، شامیانہ کی شکل میں ہے، کبھی آپ نے اس میں سوراخ شگاف پھٹان دیکھا ہے؟ کبھی مرمت ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ غور تو کرو کیسے اللہ نے 7 آسمان کو پے در پے پیدا کیا، طبق در طبق پیدا کیا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اسی میں سورج کو روشنی کا سامان بنا کر ڈالا ہے. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے سورج کو تو چمکتا ہوا چراغ بنا دیا. یہ آسمان میں نہیں ہے، آسمان سے بہت نیچے ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آسمان کو سجا دیا گیا. اسی مناسبت سے قرآن کا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے چراغوں سے، چاند سورج سیارے ستاروں سے آسمان کو سجا دیا ہے، منور و روشن کر دیا ہے. کہا اس میں ذرا غور فکر تو کرو. واللہ انبتکم من الارض نباتا، وہی اللہ جس نے تم کو زمین سے اگایا ہے. اس کا 2 مفہوم بیان کیا. ایک تو یہ ہے کہ اسی مٹی سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اسی مٹی سے تیار کردہ غذا کے حصول کے نتیجے میں ماں باپ کے اندر مادہ منویہ کا تیار ہوتا ہے، اور پھر میل ملاپ کے نتیجے میں استقرار حمل ہوتا ہے. اس مناسبت سے کہا گیا تمہیں زمین سے اگایا ہے. دوسری بات، زمین سے اگانا کہ اگر اللہ نے انسان کی تخلیق پہ غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ جس طرح تمہارے سامنے غلہ کے حصول کے لیے تم زمین میں غلہ کو چھڑکتے ہو، لیکن وہ زمین اگر مضبوط ہو جائے، ٹیٹ اور سخت ہو جائے، تو اس کا دانہ اس زمین کو چیر بھار کر باہر نہیں نکل پاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے قطرات دیتا، نتیجے کے طور پر وہ زمین نرم ہو جاتی، اس کا کنواں پھوٹتا ہے، کوپلیں نکلتی ہے، سوئی کی شکل میں باہر چلی جاتی. فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین سے اگایا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہی اللہ تم کو زمین میں لوٹا دے گا. ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ تمہیں وہاں سے نکالے گا. پیدائش کا بھی تذکرہ کر دیا، مرنے کے بعد قبر میں داخل کرنے کا تذکرہ کر دیا، میدان محشر میں اس سے نکلنے اور اٹھنے کا بھی تذکرہ کر دیا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنا دیا. انسان جب کھڑا ہوتا ہے پہلے آسمان کو دیکھتا ہے، اونچی سوچ رکھتا ہے کہ آسمان دیکھ لو، اور اگر وہاں سے تمہاری نگاہ پلٹ کے آئے گی تو زمین دیکھو گے، کہ زمین بھی دیکھو. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. آسمان دیکھ لیا، اب زمین کو دیکھ لو. پوری دنیا میں 3 حصے میں پانی، 1 حصہ پہ زمین ہے. پھر زمین کے اندر بھی پانی کا ذخیرہ موجود ہے. پھر تاریخی تفسیری روایت کی روشنی میں 7ویں آسمان کے اوپر پانی کا زبردست سیلاب والا سمندر ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. کیسے ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ تھا اور ابھی بھی اللہ کا عرش پانی ہی پر ہے. کیسے ہے وہ اللہ کو معلوم، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے. تو کہا اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، اور اسی پر بس نہیں ہے، رہنے سہنے کے لائق بنایا ہے. لِتَسْلُكُوا فِيهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے چوڑے چھوٹے بڑے ہر قسم کے راستے میں چل سکو. جو زمین ہے،
زمین میں چلنے کے لیے سڑکیں بنا دی، گلی کوچے بنا دیے، پہاڑی علاقہ تو درہ بنا دیا، پہاڑ سے ادھر جانے کا راستہ بنا دیا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ پھر اگر بناتے ہو سڑکیں تو کہتے ہم بنایا، وہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ وہ لیاقت کس نے دی ہے؟ وہ وسائل کس نے دی ہے؟ اس مناسبت سے سمجھو کہ اللہ نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑا نہیں ہے، کھانے پینے کا سارا ساز و سامان کیا ہے، اوپر صاحبان کی آسمان کی شکل میں صاحبان عطا کر دیا ہے، نیچے فرش بچھونے کی صورت میں زمین بھی دے دیا ہے، روئے زمین پر انسان کا معاملہ انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، رشتہ داریاں بہت دور دور تک پھیلی رہتی ہے، آنے جانے کے راستے بنا دیے ہیں، کہیں پہاڑ رکاوٹ بن جائے تو پہاڑ سے درے نکلوا دیا ہے، کہیں سمندر رکاوٹ بن جائے تو اس میں چلنے کے لیے کشتی اور جہاز کا بندوبست کر دیا ہے، کہیں تمہارے پاس وقت کی قلت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضاؤں میں اڑنے والے طیارے جہاز ہی بنا دیے، جس طرح ممکن ہوتا ہے اللہ راستہ بنا دیتا ہے، تم چلے آتے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری ضرورت کے سامان اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم اس کی شکر گزاری کرو اور نعمتوں کو پہچان کر اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی کہ اللہ میں نے اس سارے انداز میں سمجھا دیا، اب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آگے کے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اور بد دعا کتنی جلدی قبول ہوئی ہے تفصیل آئندہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق دے، اور بطور خاص داعیوں کی دعوتانہ محنتوں کی قدر دانی کرنے اور ان کی مخالفت کرنے سے دور رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔